السلام علیکم ناظرین، پروگرام آگئی تبدیلی کے ساتھ میں شاہد مصطفیٰ، میرے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار شہزاد چغتائی صاحب۔ سندھ کی تباہی پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ اندرون سندھ کی تباہی جو ہوئی ہے، کراچی سنبھال رہا ہے۔ کراچی تباہ ہوا نا، دیکھیں میری بات سنیں، کراچی تباہ ہوا سوال نا، تو سنیں شہزاد صاحب میرا۔ تو گورنمنٹ نے کیا کرا؟ اچھا سن تو لیں، میں یہ کہہ رہا ہوں گورنمنٹ کی ہی بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، اندرون سندھ سب کچھ تباہ ہو گیا، اب کراچی تباہ ہو رہا ہے۔ اندرون سندھ والے کراچی آ گئے ہیں، لیکن میرا سوال یہ کہ کراچی والے اب کہاں جائیں کہ جو لوٹ مار کا بازار گرم ہو گیا ہے، ساری انتظامیہ نام کی کوئی شہر میں بھی چیز نہیں ہے، جیسے وہاں سیلاب زدہ علاقوں میں نہیں ہے ایسے یہاں بھی نہیں ہے۔ قتل و غارت گری ہو رہی ہے، چھینم چھپٹی ہو رہی ہے، اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہو گیا ہے، لوگ جو ہے روز 4-6 لوگ جو ہے مارے جا رہے ہیں۔ لوگوں کے اوپر ایک عذاب نازل ہو گیا ہے، ایک طرف لوگ امداد میں اور اس میں مصروف ہیں، دوسری طرف اسی شہر کے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہو، اور جو ہے ملک میں کیا ایسا کوئی بدنظمی کا وہ کیا فورسز ختم ہو گئی ہیں، پولیس فورس ختم ہو گئی، قانون نافذ والے ادارے نہیں ہیں کیا؟ دیکھیں یہ نظام تو، یہ کام تو گورنمنٹ کا ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ کی یہ جو گورنمنٹ ہے، اس کو تو یعنی کہ ہم اگر بات کریں گڈ گورننس کی، تو گڈ گورننس کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں ہے، تو بیڈ گورننس بھی نہیں ہے۔ یا میں کہتا ہوں سندھ میں حکومت ہی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھیں، اب کراچی کی بات تو دب گئی، پرانی ہو گئی، لیکن کراچی کا جو بارشوں میں حال ہوا ہے اس پہ گورنمنٹ کا ٹوٹل فیلئر رہا۔ اب اس کے بعد جو ہے اب تو یعنی کہ یہ جو گورنمنٹ ہے، کراچی والوں کو تو وہ نوٹس لیتے ہی نہیں نا، بھائی کراچی والے تو بولتے رہتے ہیں۔ اب بھائی وہاں کے جو سندھ کے جو ایم این اے ایم پی اے ہیں، وہ بغاوت کر دی ہے انہوں نے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم استعفے دے دیں گے۔ وہاں یہ حال ہوا ہے، وہاں لوگ یعنی بیماریاں پھوٹ پڑی ہیں۔ پہلے لوگ سیلاب سے، بارشوں سے مر رہے تھے، اب بیماریوں سے مر رہے ہیں، اور بہت برا حال ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ یہ اگر یہاں پہ اگر کوئی پیپل پارٹی کا کوئی والی وارث ہے، پیپل پارٹی کوئی دیکھ رہا ہے، تو سب سے پہلے اس گورنمنٹ کو ڈسمس کریں، اور پھر یہ ابھی فی الحال تو یہ سیاست کھیل رہے ہیں اور سیاسی جھمیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ سندھ میں گورنر راج لگا کر اور یہ سارا ایڈمنسٹریشن سے کام لیا جائے، ایڈمنسٹریشن سے کہا جائے کہ بھئی ان لوگوں کو ہیلپ کرو، ان لوگوں کو مکان بنا کر دو، ان کو آباد کرو۔ کھانا مسئلہ نہیں ہے، اگر ظفر عباس وہاں کھانا بھیج رہا ہے تو اور بھیج بھی رہا ہے، کھانا ہی بھیج رہا ہے، سب کھانا بھیج رہے ہیں، ان کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ضرورت ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو شہزاد چغتائی صاحب، جو ملک میں بارشوں اور سیلاب سے صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس کے بعد کراچی کا کردار جو کھل کر آیا ہے، وہ ہماری حکومت سے جو ہے وہ زیادہ اہم ہے اور انسانی ہمدردی والا ہے، کہ دکھی انسانیت کی خدمت میں کراچی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے، اور سب سے پہلے امداد پہنچانے والا جو ہے وہ کراچی ہے، وہ شہر، جبکہ دوسرے ممالک سے آ رہی ہے، لیکن حکومتی سطح پر ابھی کوئی ریلیف جو ہے ان متاثرین کو نہیں مل سکا۔ لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ اس صورتحال پہ لوگ امداد کے لیے نکلے ہوئے ہیں، لگ رہے ہیں، این جی اوز ہیں، لیکن وہاں سے شکایت یہی آ رہی ہے کہ انہیں متاثرین کو وہ امداد ابھی تک نہیں ملی۔ تو یہ مس مینجمنٹ کہاں پر ہے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کہاں جو ہے غلطیاں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ جو ٹرک کراچی سے جا رہے ہیں، اب تک 7-8 ارب روپے کی امداد وہاں جا چکی ہے، اور جو ٹرک کراچی سے جا رہے ہیں وہ راستے میں لوٹے جا رہے ہیں، اور ایون سپر ہائی وے پہ ٹرک لوٹ لیے جاتے ہیں، اور آگے بھی یہ صورتحال ہے۔ اچھا دیکھیں، یہ جو کام ہے نا، یہ یعنی کہ اتنی بڑی، میں اس کو نہ آفت کہوں گا نہ عذاب کہوں گا، یہ ساری مس مینجمنٹ اور جتنی غلطیاں گورنمنٹ کی ہیں، پروونشل گورنمنٹ کی ہیں، اس کے نتیجے میں یہ صورتحال ہوئی ہے۔ کیونکہ سارے نکاسی آپ کے راستے، سارے اسٹرانگ واٹر ڈرین، سارے دریا، سارے برساتی پانی کی نکاسی کے راستوں پر گھر بن گئے، بلڈنگیں بن گئی، تو پھر سچویشن یہی ہونی تھی۔ تو اچھا، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہاں سندھ میں بارش بھی نہیں ہوتی تھی، تو ان کو فکر ہی نہیں تھی پانی کی نکاسی کا، کچھ سوچا ہی نہیں ہوگا انہوں نے۔ بہرحال جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب بارش کراچی میں بہت ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بارش کراچی میں کم ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں یعنی کہ یہ جولائی تھا تو کراچی میں یعنی پاکستان میں سب سے زیادہ بارش ہوئی تھی، اور کوئی 600 ملی میٹر بارش ہوئی تھی۔ اچھا، سندھ میں اگست میں زیادہ بارشیں ہوئیں،
اور یہ بہت زیادہ وہاں پہ تباہی پھیلی, پورا سندھ ڈوب گیا. امداد کرنا, امداد پہنچانا, لوگوں کو ریلیف دینا, یہ این جی اوز کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, یہ جو وہاں پہ جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کی ذمہ داری ہے, اور جو وہاں تحصیل, تعلقہ اور ٹاؤن حکومتیں ہیں ان کی ذمہ داری ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہاں پر جو پروونشل گورنمنٹ کے تو صرف اعلانات ہم دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, اور فیڈرل گورنمنٹ نے جیسا کہ ایک دفعہ 8 ارب روپے انہوں نے کہا, انہوں نے دیے 8 ارب روپے, وہ 8 ارب روپے کہاں گئے وہ تو آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ انہوں نے کہا کہ جی لوگوں میں تقسیم کر دیں, لوگوں میں کوئی 8 پیسے بھی تقسیم نہیں ہوئے. اس کے علاوہ پرائم منسٹر آئے, انہوں نے 15 ارب روپے کی امداد کا اعلان کیا, اس 15 ارب روپے کی امداد کا پتہ نہیں. سندھ گورنمنٹ نے کتنی امداد کا اعلان کیا یہ مجھے نہیں معلوم, لیکن یہ کہ سندھ گورنمنٹ کا یہ ٹوٹل فیلئر ہے. اور یہ دیکھیں, آپ این جی اوز کو تو الزام دے ہی نہیں سکتے. قادر مقصد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو ظفر عباس کے تو ہمیں ٹرک نظر نہیں آ رہے, ان کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے, لیکن ظفر عباس کے ٹھیک ٹھاک ٹرک گئے ہیں کراچی سے, اور روزانہ یعنی کہ کئی سو ٹرک جا رہے ہیں. اچھا, اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الزامات کی ایک بچھاڑ ہے. ظفر عباس کے کیا ایکچولی کراچی کے عوام کے ہیں نا. ظفر عباس تو ایک کردار کا نام ہے, صحیح کہہ رہے ہیں, ایک رول ادا کر رہا ہے ظفر عباس. لوگ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ جن کے ذریعے وہ امداد جو ہے بالکل منصفانہ طریقے سے مستحقین تک پہنچ جائے. شاہد مصطفیٰ صاحب دیکھیں, گورنمنٹ کا سب سے بڑا فیلئر یہ ہے کہ گورنمنٹ کوئی میکنزم بنانے میں ناکام رہی ہے. اچھا, جو ادارے یعنی کہ بڑے بڑے بلند بانگ دعوے ہوئے, اس کے علاوہ ابھی دیکھیں نا کوئی 7-8 یعنی پانی کے جہاز اور ہوائی جہاز آئے امداد سے بھرے ہوئے, چائنا سے بھی آئے, روز آ رہے ہیں, ترکی سے, ترکی سے بھی, امریکہ سے, روس سے, ایران سے. تو اب مطلب یہ کہ چلو ظفر عباس تو ایک نجی, یعنی کہ جو لوگ دے رہے ہیں, نجی کام کر رہے ہیں, لوگ دے رہے ہیں, وہ آگے بڑھا رہا ہے. لیکن بھائی یہ پورے جو جہاز بھر کے آ رہے ہیں, یہ کہاں گئے, کہاں تقسیم ہوئے, اس کا کیا میکنزم ہے, یہ کسی کو نہیں معلوم. حکومت سندھ کہہ رہی ہے کہ جو متاثرین ہیں سیلاب زدگان کے, وہ سڑکوں پہ پڑے ہیں اور وہ یہاں آنا نہیں چاہ رہے ہیں. اچھا چلیں بھائی, وہ یہاں نہیں آنا چاہ رہے ہیں, تو کراچی میں کون سے متاثرین ہیں جو کراچی میں اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ڈی ایم سی ایسٹ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے, اور آپ کا یہ میں آج مختلف علاقوں سے آیا ہوں, دیکھیں نا, یہ آرٹس کونسل 14,000 لوگوں کو کہہ رہی ہے ہم کھانا پہنچا رہے ہیں 3 وقت کا. جی تو جب اتنی بڑی تعداد, اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے شہزاد صاحب کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اچھا, پھر وہ دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ جناب مافیات جو ہے وہ سرگرم ہو گئی ہیں. اس پہ ہم پہلے کہیں گے, لیکن آپ یہ بتائیے کہ یہ اصل میں جو ہے مس مینجمنٹ والا جو مسئلہ ہے, یہ اب فوج کا کردار جب آ گیا بیچ میں, اور ان کے پاس تمام جو ہے انفراسٹرکچر موجود ہے, تو ہم یہ کام فوج سے ہی کیوں نہ لیں. بالکل آپ کی بہت اچھی تجویز ہے. یہ سارا جو ہے نا, جو بھی امداد ہے فوج کے ذریعے سے, فوج کے توسط سے تقسیم ہو, اور فوج اس میں جو اسٹیک ہولڈر ہیں, تحریک انصاف, پیپل پارٹی ہے, مسلم لیگ نون ہے, اور جو ایم این ایز کوارڈینیشن کرے, ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, ڈپٹی کمشنر ہیں. یہ دیکھیں, ایک تو اب یعنی اسلام آباد میں ایک ادارہ تو بنا ہے, لیکن ایک ادارہ ایسا بننا چاہیے کہ جس میں سارے اسٹیک ہولڈر ہوں. ایک شہر میں بات کر رہا ہوں, نوشیر و فیروز ہے, اگر وہاں جاتے ہیں, جماعت اسلامی کی امداد پہنچ گئی, تقسیم ہو رہی ہے, جے ڈی سی کی بھی پہنچ گئی, ایدی کی بھی پہنچ گئی, گورنمنٹ کی بھی پہنچ گئی. تو اس کا کوئی میکنزم ایک ہونا, جے ڈی سی نے دے دی, اس ملک میں کوئی نظام پھر جماعت اسلامی نے دے دی, نظام ہے نہ بنانے دیتے. تو بھائی بات یہ کہ جن کی رسائی ہے, جو یہ کام کر رہے ہیں, وہ تو لے رہے ہیں امداد, اور جو بیچارے جو ہے وہاں محصور ہیں. دیکھیں شاہد مصطفیٰ صاحب, امداد یہ نہیں ہے کہ آپ 3 وقت کا کھانا کسی کو کھلا دیں, آپ 14,000 آدمیوں کو کھانا کھلا دیں, اور سوال یہ ہے کہ 14,000 آدمیوں کو اب تو بیماریاں پھوٹ پڑی ہیں, کب تک کھانا کھلائیں گے. وہی ان کو جو ہے نا, آپ کو پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. ان کو جو ہے, اگر کسی کی جھگی ہے, کسی کا مکان ہے, تو شہزاد صاحب ہم 70 سال میں نہیں کر سکے انہیں, یہ ہمارا منصوبہ ہی نہیں, ہماری نہیں, جھگی تو بنا کے دے سکتے ہیں نا. نہیں, ٹینٹ, اچھا چلیں ٹینٹ دے دیں, خیمہ دے دیں.
آپ نے پچھلے پروگرام میں یہی بتایا نا، تو وہ چیزیں سب برآمد ہوتی ہیں ان کے حکومت کے تہہ خانوں میں سے. جی جی جب تک یہ تہہ خانے ختم نہیں ہوں گے، منصفانہ تقسیم نہیں ہوگی، دیکھیں اللہ کا عذاب اب میں کہہ رہا ہوں اگر اب تک نہیں ہے تو اب اللہ کا عذاب آئے گا، کیونکہ آپ نے اللہ کی طرف سے لوگ مدد کر رہے ہیں اللہ کے نام پہ، اللہ کے نام پہ اپنے بھائیوں کی وہ مدد کہاں کر جا رہے رہی ہے ہیں. امداد؟ وہ نہ ملنا شہزاد صاحب، دینے والے کو تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ اس نے مخلصی سے دیا ہے. سیلاب تو آ گیا اور سیلاب گزر گیا، بارشیں گزر گئی، لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ اب جو ہے سیلاب زدگان کے جو فنڈز ہیں ان پر ایک بہت ہی یعنی گھناؤنی جو ہے نا سازش ہو رہی ہے، اس پر ایک بہت ہی بدترین اور غلیظ قسم کی سیاست ہو رہی ہے. وہ ایک سیاست تو یہ ہے کہ قبضے کی، قبضہ مافیا، لینڈ مافیا سرگرم ہو گئی ہے. وہ جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی آڑ میں جو ہے وہ زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب شہر کے اندر کوئی خالی جگہ شامل نہیں ہے، وہ موجود نہیں ہے، ہر جگہ جو ہے آپ کو خیمہ بستیاں نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہ ان کو آپ آباد کریں، لیکن ہوگا کیا؟ اس کا بھی تو جائزہ لیا جائے ان خیمہ بستیوں میں ہے. بھائی وہ یہ نہیں ہوگا، پھر الٹیمیٹ یہ ہوگا کہ یہ ان کو خود ہی نکالیں گے، اور ان جو جہاں وہ خیمہ بستیاں بنائی ہیں وہاں ملٹی اسٹوری بلڈنگیں بنیں گی، اور وہ سب بلڈرز وہاں قبضہ کر کے بلڈنگیں بنائیں گے. جس طرح کشمیر میں آپ دیکھیں کہ دوبارہ کشمیر میں ایک زلزلہ آیا، تباہی ہوئی ہے، کراچی نے جس طرح سے مدد کی وہ پوری دنیا نے دیکھا، سب نے دیکھا، اور دیگر ممالک آئے وہاں. آج وہاں یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں بڑی بڑی، آج وہاں بڑے بڑے ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں، آج وہاں سڑکیں بنی ہوئی ہیں. اب آپ جا کے دیکھ لیں جس قدر ترقی جو ہے اس آزاد کشمیر میں زلزلے کے بعد ہوئی ہے. تو زلزلے سے انہوں نے سبق سیکھا. دنیا میں جاپان کو امریکہ نے تباہ کرنے کے لیے ایٹم بم مارے اور وہاں تباہ کاری ہوئی. آج وہ جاپان پھر کھڑا ہے. تو ہم کھڑے ہو سکتے ہیں ہمت اور حوصلے کے ساتھ اور نیتوں کے ساتھ. ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم ان جاگیرداروں، وڈیروں، بیوروکریٹس اور ان کے چنگل سے نکلیں. یہ ہمیں جو ہے برباد کرنے والے یہی لوگ ہیں. جب تک ہم برباد کرنے والوں کے بارے میں جو ہے پر نظر نہیں رکھیں گے ہم اسی طرح برباد ہوتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس قوم کو، اس ملک کو. بہت شکریہ شہزاد چغتائی صاحب.